بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 22 جنوری بروز سوموار ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے خلاف غیر قانونی اور خلاف قانون 3 MPO کے نوٹیفیکیشن جاری کرنے پر جو بڑا ایکشن جسٹس بابر ستار صاحب نے شروع کیا تھا، اب اس پر DC راولپنڈی اور اڈیالہ جیل راولپنڈی جس نے عمران خان کے لیے جتنی پریشانی بنائی جا سکتی تھی بنائی ہے، اور وہ اڈیالہ جیل کے جو سپرنٹینڈنٹ ہیں ان کو بھی طلب کر لیا گیا ہے اور کارروائی شروع کر دی گئی ہے، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا اسلام آباد میں جو اہم ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے، سیکیورٹی خدشات پر وہاں مختلف یونیورسٹیوں کو بند کیا جا رہا ہے۔ انتخابات ہیں اور انتخابات سے پہلے یہ جو ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے کہ سیکیورٹی خدشات کی بنیاد پر، اور وہ بھی جو سیکیورٹی میں سب سے بہتر جن اداروں کی سیکیورٹی ہے ان اداروں کو بند کیا جا رہا ہے۔ اسلام آباد کی 4 بڑی یونیورسٹیوں کو بند کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ رات گئے اسلام آباد کے نواحی علاقوں میں پولیس اور حساس اداروں نے سرچ آپریشن کیا، جس کے بعد تھریٹ الرٹ جاری کیا گیا ہے حساس اداروں کی جانب سے۔ تھریٹ الرٹ کے مطابق اسلام آباد کے تعلیمی اداروں میں کالعدم تنظیم کی جانب سے خودکش حملے کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ الرٹ جاری ہونے کے بعد بند کی گئی یونیورسٹیز میں ایئر یونیورسٹی، نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی، بحریہ یونیورسٹی اور قائد اعظم یونیورسٹی ہے، جس کو بند کر دیا گیا ہے۔ ایئر یونیورسٹی انتظامیہ کی جانب سے طلبہ کو جاری نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ ایئر یونیورسٹی میں آج ہونے والے پیپر بھی کینسل کر دیے گئے ہیں۔ علاوہ ازیں سیکیورٹی خدشات کی بنا پر شہر میں واقع متعدد جو پرائیویٹ سکولز ہیں ان کو بھی بند کر دیا ہے۔ اسکول انتظامیہ کی جانب سے والدین کو میسیجز بھیجے گئے کہ بچوں کو جلد گھر لے جائیں۔ دوسری جانب سرکاری تعلیمی ادارے تاحال کھلے ہوئے ہیں اور ان کی جانب سے تاحال کوئی نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوا۔ اب جانتے ہیں 8 فروری کو انتخابات ہیں، اور انتخابات سے چند ہفتے پہلے جب وفاقی دارالحکومت میں تھریٹ الرٹس کی وجہ سے بڑے ادارے بند کر دیے جائیں گے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ سیکیورٹی کے معاملات بہتر نہیں ہیں، اور سیکیورٹی کے معاملات بہتر نہیں ہیں تو باقی معاملات بھی بہتر نہیں ہیں، اور پھر 8 فروری کا جو الیکشن ہے وہ بھی ہم سب کے سامنے ہے۔ تو یہ چیزیں چونکہ سب سے پہلے لوگوں کی جو جان ہے وہ اور جان مال کا تحفظ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، اور یہ بنیادی انسانی حق ہے ہر شہری کا، اور دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس کو بنیاد بنا کے کچھ اور بھی معاملات ہو سکتے ہیں، اور کیا اللہ نہ کرے کہ تھریٹس کی وجہ سے کوئی اور بھی فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ چیزیں اگلے آنے والے دنوں میں معلوم ہوں گی۔ دوسری جانب فواد چودھری کی جانب سے ان کے جو اہل خانہ ہیں انہوں نے انتخابات کا بائیکاٹ کر دیا ہے۔ اب جانتے ہیں کہ فواد چودھری کو نااہل قرار دے دیا گیا تھا، ان کی اہلیہ کو بھی نااہل قرار دے دیا گیا تھا، اور ان کے بھائی کو جب انہوں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے تھے تو ان کو بھی نیب کیس میں انوالو کر دیا گیا تھا۔ تو اب فواد چودھری نے جیل سے ایک خط لکھا ہے اور الیکشن کمیشن پر انہوں نے الزام لگاتے ہوئے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن فرائض کی انجام دہی میں ناکامی کی وجہ سے ہم انتخابات کا بائیکاٹ کرتے ہیں۔ فواد چودھری کی جانب سے الیکشن کمیشن کو لکھے گئے خط میں کہا گیا کہ انتخابات میں چناؤ ہی نہ ہو تو ایسے انتخابات کا کیا معنی۔ انہوں نے کہا کہ انہیں گرفتار کیا گیا تاکہ وہ الیکشن سے دستبردار ہو جائیں۔ فواد چودھری نے دعویٰ کیا کہ ان کے ساتھیوں کو ڈرایا دھمکایا گیا اور گرفتار کیا گیا، اور بلا جواز ان کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے گئے۔ فواد چودھری نے الزام عائد کیا کہ ان کے بھائی کے کاغذات منظور ہوئے تو انہیں بھی نیب میں شریک ملزم بنا دیا گیا۔ الیکشن کمیشن اپنے فرائض کی انجام دہی میں بری طرح ناکام ہو گیا ہے۔ فواد چودھری کا کہنا ہے کہ ہم قربانیاں دیتے رہیں گے، لیکن ایک بات بڑی واضح ہے کہ مزید میں اپنے لوگوں کو مشکلات میں نہیں ڈال سکتا۔ میں خود تو جیل میں ہوں، میں تو جیل کاٹوں گا، لیکن جو کچھ میری فیملی کے ساتھ اور میرے دوست احباب کے ساتھ ہو رہا ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم انتخابات کا بائیکاٹ کریں گے۔ یہ فواد چودھری اور ان کی فیملی کی جانب سے اناؤنسمنٹ کی گئی ہے، اور باقاعدہ طور پر الیکشن کمیشن کو خط لکھا گیا ہے، اور الیکشن کمیشن سے یہ کہا گیا ہے کہ آپ ناکام ہو گئے ہیں۔ ساری کی ساری جو ناکامی ہے وہ الیکشن کمیشن کے سر جاتی ہے، اور الیکشن کمیشن بری طرح ناکام ہو چکا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اب الیکشن کمیشن کو یہ کہا گیا ہے کہ ہم انتخابات سے بائیکاٹ کرتے ہیں۔ دوسری جانب جو اہم پیش رفت سامنے آئی ہے وہ ہے ریٹرننگ افسر، ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسر اسلام آباد کے، جنہوں نے انتخابات کروانے ہیں، لیکن لگ یہ رہا ہے کہ اگلے ہفتے وہ سزا یافتہ ہو جائیں گے اور ان کو سزا ہو جائے گی۔ ان کے خلاف شہریار آفریدی اور شاندانہ گلزار کے جو بار بار 3 MPO نوٹیفیکیشن جاری کیے جا رہے تھے اس پر جسٹس بابر ستار صاحب نے ایکشن لیا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا جسٹس بابر ستار صاحب کے فیصلوں کی وجہ سے ہی اسلام آباد کے لوگوں کو
امن ملا اور وہاں پر جو گرفتاریاں تھیں وہ کہیں جا کے رکیں، کیونکہ 3 MPO کا استعمال کیا جا رہا تھا اور بار بار 3 MPO کے استعمال میں یہ ساری کی ساری کارروائی کی جا رہی تھی۔ اس پر پھر معاملات کسی اور طرف جا رہے تھے اور جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو ایک نوٹیفیکیشن کل عدم ہوتا تھا، پھر نیا نوٹیفیکیشن جاری کر کے گرفتار کر لیا جاتا تھا، پھر وہ کل عدم ہوتا تھا، پھر نیا نوٹیفیکیشن جاری کر کے گرفتار کر لیا جاتا تھا، اور یہ جسٹس بابر ستار کے احکامات کی وجہ سے ہی علی محمد خان رہا ہوئے اور پاکستان تحریک انصاف کے جو شہریار آفریدی ہیں اور شاندانہ گلزار ہیں۔ اور نہ صرف یہ کہ بلکہ جسٹس بابر ستار صاحب نے ایک فیصلہ جاری کیا جس میں یہ کہا گیا کہ جو DC ہے اسلام آباد کا، اس کے پاس سرے سے اختیار ہی نہیں ہے قانونی طور پر کہ وہ 3 MPO جاری کرے، تو ان کا جو اختیار تھا DC اسلام آباد کی حد تک، اس کو اختیار کو کالعدم قرار دے دیا تھا۔ ایک نوٹیفیکیشن تھا جس کی بنیاد پر وہ 3 MPO کا نوٹیفیکیشن جاری کرتے تھے، اس نوٹیفیکیشن کو غیر قانونی قرار دے کے کالعدم قرار دے دیا تھا۔ اب یہ جو معاملہ جسٹس بابر ستار صاحب کے پاس تھا، تو اس فیصلے کے خلاف جب جسٹس بابر ستار نے DC اسلام آباد پر توہین عدالت میں فرد جرم عائد کی، تو انہوں نے پہلے انٹرا کورٹ اپیل میں اس کو چیلنج کیا، انٹرا کورٹ اپیل خارج ہو گئی، اور پھر گئے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں قاضی فیض عیسیٰ کا بینچ تھا۔ بڑی امید تھی DC کو، یہ وہ DC ہے جن کو ہٹانے کے 5 بار احکامات الیکشن کمیشن خود جاری کر چکا ہے اور آج تک اس پر عمل درآمد نہیں ہوا۔ IG اسلام آباد اور DC اسلام آباد کو ہٹانے کے احکامات جاری ہوئے، لیکن آج تک اس پر کوئی کارروائی عمل میں نہیں لائی گئی اور اس معاملے کو آگے نہیں بڑھایا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے DC اسلام آباد اور SSP جمیل ظفر کے خلاف 3 MPO کے معاملے پر توہین عدالت کیس کی سماعت کی۔ آج جسٹس بابر ستار صاحب نے دونوں ملزمان عدالت میں پیش ہوئے۔ اس میں سپریم کورٹ تک بھی ان کی درخواستیں خارج ہو گئی تھیں اور توہین عدالت کی جو فرد جرم عائد ہوئی تھی اس کو سپریم کورٹ تک اپہیلڈ رکھا گیا تھا اور اس کو قائم رکھا گیا تھا، برقرار رکھا گیا تھا، اور عدالت نے ان کی درخواستیں خارج کی تھیں۔ آج جب عدالت میں سماعت ہوئی تو جسٹس بابر ستار صاحب نے کہا تھا کہ روزانہ کی بنیاد پہ سماعت ہوگی، تو آج DC راولپنڈی کے جو آفس کے ریکارڈ کیپر ہیں انہوں نے ریکارڈ جمع کروانا تھا کہ وہاں کتنے 3 MPO کے نوٹیفیکیشن جاری ہوئے، چونکہ یہ انہوں نے مقابلہ یا نمبرنگ کی ہوئی تھی، ادھر سے یہ نوٹیفیکیشن جاری کرتے تھے، یہ کالعدم ہوتا تھا، وہ DC راولپنڈی جاری کر دیتا تھا، DC راولپنڈی کا کالعدم ہوتا تھا تو یہ جاری کر دیتے تھے۔ تو DC اسلام آباد سے انہوں نے جو آفس ہے DC اسلام آباد کا جو ریکارڈ کیپر ہیں ان سے ریکارڈ مانگا ہوا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ نے، اور اڈیالہ جیل کے جو ریکارڈ کیپر ہیں ان سے ریکارڈ مانگا گیا تھا جسٹس بابر ستار کی جانب سے۔ دونوں کی جانب سے آج ریکارڈ جمع نہ کروایا گیا، چونکہ ریکارڈ جمع ہوگا تو ٹرائل شروع ہو جائے گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب سماعت ہوئی تو دوران سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ نے اڈیالہ جیل اور DC راولپنڈی آفس کے ریکارڈ کیپر کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کرتے ہوئے عدالت نے حکم دیا کہ ان کو گرفتار کر کے پیش کیا جائے۔ جسٹس بابر ستار نے ریمارکس دیے کہ اس کیس کو اسی ہفتے مکمل کریں گے، توہین عدالت کا ٹرائل اسی ہفتے مکمل ہوگا، یہ جسٹس بابر ستار کی جانب سے آج کلیئر کیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار نے کیس کی سماعت کی۔ SP جمیل ظفر کی طرف سے ایڈوکیٹ شاہ خاور عدالت میں پیش ہوئے اور انہوں نے سماعت فروری کے دوسرے ہفتے تک ملتوی کرنے کی استدعا کی۔ کیوں کہ جی یہ ریٹرننگ افسر ہے اور ان کی انتخابات کی ذمہ داریاں ہیں، تو مہربانی کر کے آپ فروری کے الیکشن کے بعد کی کوئی تاریخ مقرر کریں۔ تو عدالت نے کہا نہیں آپ تیاری جو کرنی ہے کر لیں، اسی ہفتے فیصلہ آئے گا۔ انہوں نے کہا کہ پوری دنیا میں جو ٹرائل ہوتا ہے وہ 1 دن میں 2 دن میں 3 دن میں ٹرائل کمپلیٹ ہوتا ہے، میں اس کو آگے نہیں جانے دوں گا۔ جسٹس بابر ستار صاحب نے ریمارک دیا کہ کیس کی روزانہ کی بنیاد پر سماعت ہوگی، جتنی تیاری کرنی ہے کر لیں، میں اسی ہفتے ٹرائل مکمل کروں گا۔ اور میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ جسٹس بابر ستار صاحب جس طریقے سے اس بات پر قائم ہیں کہ جو آئین اور قانون کی اور عدالتوں کی خلاف ورزی کرے اس کو کوئی معافی نہیں ملنی چاہیے، وہ اپنے جو ذمہ داری ہے اس پر قائم ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ آج سے جو ٹرائل شروع کرنا تھا وہ اب کل سے 9:30 بجے کا حکم جاری کیا۔ اب 2 احکامات جاری کیے، انہوں نے کہا کہ کل 9:30 بجے ایک تو جو دونوں آفس ہیں DC راولپنڈی آفس اور دوسری جانب اڈیالہ جیل کا جو سپرنٹینڈنٹ ہے اس کو آفس، دونوں کے جو ریکارڈ کیپر ہیں ان کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا جائے اور ریکارڈ بھی پیش کیا جائے، پہلا حکم۔ دوسرا، اب عدالت نے سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا ہے اور DC راولپنڈی کو بھی ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا کہ کیوں نہ آپ کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جائے۔
آپ کو جب حکم جاری ہوا تھا کہ آپ نے وہ ریکارڈ جمع کروانا ہے اور آپ کے آفس سے وہ ریکارڈ اسلام آباد ہائی کورٹ میں نہیں پہنچا، تو کیوں نہ آپ کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی شروع کی جائے، کیوں نہ آپ کو بھی توہین عدالت میں ان کے ساتھ ہی ٹرائل کیا جائے۔ ذاتی حیثیت میں اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ کو اور ڈی سی راولپنڈی کو بھی طلب کر لیا ہے۔ جتنا ظلم ان دو آفسز سے ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں پر، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی، اور تیسرا ڈی سی اسلام آباد کا تھا۔ اس پر پھر عدالت نے ڈی سی راولپنڈی اور سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو بھی نوٹس جاری کرتے ہوئے کل صبح 9:30 بجے طلب کر لیا ہے، اور عدالت نے کہا ہے کہ نہ صرف وہ ہیں ریکارڈ کیپر، ان کے وارنٹ گرفتاری جاری کی ہے۔ وکلا کی جانب سے استدعا کی گئی کہ مہربانی کر کے ہمیں ٹائم دیں، ہم نے تیاری کرنی ہے۔ عدالت نے کہا ہے جو تیاری کرنی ہے آپ کر لیں، میں اس کیس کو اسی ہفتے ڈیسائیڈ کروں گا۔ اب اس ہفتے ڈیسائیڈ ہوگا تو لگ یہ رہا ہے جتنا بلنڈر، جتنا غیر قانونی کام، جتنا عدالتوں کے فیصلوں کی توہین ڈی سی اسلام آباد نے کی ہے، تو 100% یقین ہے کہ اس کو سزا ہو جائے گی۔ سزا ہو جائے گی تو ایک ریٹرننگ افسر کا، وہ ایک صحافی کہہ رہے تھے کہ الیکشن کمیشن کو چاہیے اپنے ریٹرننگ افسر کا بندوبست پہلے ہی کر لیں، چونکہ یہ ریٹرننگ افسر تو جا رہا ہے اسی جیل میں جس جیل میں اس کے خلاف قانون جو نوٹیفیکیشن تھے ان کی بنیاد پر مختلف لوگوں کو، مختلف رہنماؤں کو بار بار جیل بھیجا جاتا تھا، اسی جیل میں۔ اور جسٹس بابر ستار صاحب نے ایک دفعہ کہا تھا کہ آپ 6 مہینے جیل میں لگائیں گے، آپ کو تھوڑا پتہ چل جائے گا کہ آپ کے غیر قانونی احکامات سے جو لوگ جیل میں جاتے ہیں ان پر کیا بیتتی ہے اور وہ کس طریقے سے سارے معاملات کو دیکھتے ہیں۔ بہرحال بابر ستار صاحب نے کل صبح 9:30 بجے کے لیے سماعت کو ملتوی کیا ہے۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔